السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ التوبہ آیات 43 تا 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معاف کرے اللہ تمہیں، کیوں رخصت دے دی تم نے انہیں جب تک کہ ظاہر ہو جاتے تم پر وہ لوگ جو سچے ہیں اور جان لیتے تم جھوٹوں کو۔ نہیں مانگیں گے رخصت تم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اس سے کہ جہاد کریں اپنے مال و جان سے، اور اللہ خوب جانتا ہے متقیوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ رخصت طلب کرتے ہیں تم سے وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور شک میں مبتلا ہیں ان کے دل، سو وہ اپنے ہی شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر واقعتاً ارادہ ہوتا ان کا نکلنے کا تو ضرور تیار کرتے یہ اس کے لیے کچھ ساز و سامان، لیکن ناپسند تھا اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا، لہٰذا اس نے ان کو سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر نکلتے یہ تمہارے ساتھ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی میں، اور ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے میدان فتنہ پردازی کے لیے، اور تمہارے اندر جو کان لگا کر سنتے ہیں ان کی باتیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ یقیناً کوششیں کی تھیں ان لوگوں نے فتنہ پردازی کی اس سے پہلے بھی، اور الٹ پلٹ کر دیا تھا تمہارے معاملات کو، یہاں تک کہ آ گیا سچا وعدہ اور غالب ہوا اللہ کا حکم، جبکہ وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ رخصت دے دو مجھے اور فتنے میں نہ ڈالو مجھے، سن رکھو فتنے میں تو یہی لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم نے گھیر رکھا ہے ان کافروں کو۔ اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر آتی ہے تم پر کوئی مصیبت تو یہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کر لیا تھا اپنا معاملہ پہلے ہی، اور لوٹ جاتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں مگر وہ جو لکھتی ہے اللہ نے ہمارے لیے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ کہہ دیجئے نہیں ہو منتظر تم ہمارے حق میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے اس بات کا کہ دے تم کو اللہ سزا از خود یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو خرچ کرو تم خوشی سے یا ناخوشی سے، بہرحال وہ نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، اس لیے کہ تم ہو ایسے لوگ جو نافرمان ہو، اور نہیں کوئی چیز مانے ان کے لیے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں آتے ہیں وہ نماز کے لیے مگر سستی اور کاہلی سے، اور نہیں خرچ کرتے وہ مگر بادلے ناخواستہ۔ سو تعجب میں نہ ڈالے تم کو ان کی مال و دولت اور نہ ان کی اولاد، حقیقت یہ ہے کہ چاہتا ہے اللہ کہ مبتلا عذاب کرے ان کو انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں، اور نکلے جان ان کی ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے، اصل میں وہ تو ایسے لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں۔ اگر پالیں وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو الٹے دوڑ پڑیں اس کی طرف رسیاں تڑاتے ہوئے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں تم پر صدقات کی تقسیم کے سلسلہ میں، پھر اگر انہیں دے دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے اس میں سے تو وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے، اور کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، عنقریب عطا کرے گا ہم کو اللہ اپنا فضل اور اس کا رسول بھی، اور یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صدقات تو دراصل فقراء و مساکین کے لیے ہیں، اور جو معمور ہیں صدقات کے کام پر اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں، یہ ضابطہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھ دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ کہہ دیجئے وہ کان لگا کر سنتا ہے تمہاری بھلائی کو، اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد رکھتا ہے مومنوں پر، اور سراپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں تم میں سے، اور جو لوگ دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے ہے دردناک عذاب، ان کے لیے ہے دردناک سزا۔ قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ راضی کریں تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ یہ راضی کریں انہیں اگر ہیں یہ مومن۔
کیا نہیں معلوم انہیں کہ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، یہ ہے رسوائی بہت بڑی۔ ڈر رہے ہیں یہ منافق اس بات سے کہ کہیں نازل ہو جائے مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت جو باخبر کر دے انہیں ان رازوں سے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دو تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ کھول کر رہے گا ان باتوں کو جن سے تم ڈرتے ہو، اور اگر پوچھو تم ان سے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ہم تو کر رہے تھے بحث و مباحثہ اور دل لگی۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ نہ عذر تراشو یقیناً کافر ہو گئے ہو، نہ عذر تراشو یقیناً کافر ہو گئے تم ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم معاف کر بھی دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو ضرور سزا دیں گے ہم گروہ کو اس بنا پر کہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں بھلائی سے، اور روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ۔ بھلا دیا ہے انہوں نے اللہ کو، سو بھلا دیا اس نے بھی انہیں، در حقیقت منافق ہی سرکش ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وہی ان کے لیے موزوں ہے، اور پھٹکار ہے ان پر اللہ کی، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے تھے، وہ زیادہ تم سے زور آور اور زیادہ مال اور اولاد، سو انہوں نے مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے، اور تم نے بھی مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے، جیسے لوٹے تھے انہوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے، اور تم بھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد و سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، اور ان بستیوں کی جنہیں الٹ دیا گیا تھا؟ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، سو نہیں تھا اللہ ایسا کہ ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور رحمت نازل فرمائے گا ان پر اللہ، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا کہ بہتی ہیں ان میں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں، اور نفیس قیام گاہوں کا، سدا بہار باغوں میں، اور خوشنودی اللہ کی جو سب سے بڑھ کر ہے، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔